نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوا علیک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک اہم مسئلہ میں لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ مسئلہ کچھ اس طرح ہے کہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں زندہ باد کا نعرہ لگانا یہ کیسا ہے؟ آئیے اس کا جواب شہزادہ شدر الشریعہ امیر المومنین فی الحدیث استاد العلماء ممتاز الفقہاء حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری حفظہ اللہ کی ارشادات ہیں کہ آپ فرماتے ہیں زندہ باد کا نعرہ لگانا یہ ایک دھوکہ ہے۔ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ ہمارے بڑوں کے الفاظ ہیں، اور بڑا بھی ایسا کہ جو محدث کبیر کی شکل میں ہو۔ فرماتے ہیں زندہ باد کا نعرہ لگانا یہ دھوکہ ہے کہ زندہ رہیں زندہ رہیں، اور فرماتے ہیں میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو خود ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ فرماتے ہیں ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث کا نمبر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 1531 ابو داؤد میں ہے، اور سنن ابن ماجہ میں 1637 نمبر پر یہ حدیث پاک آپ حضرات کو مل جائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کا جسم کھائے، اور اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی بھی ملتی۔ کیا فرمایا؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انبیاء جو ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اب یہ نعرہ لگانا آپ لوگوں کی سمجھ میں خود آ رہا ہوگا کہ زندہ رہیں زندہ رہیں۔ ارے جو نبی خود فرما رہا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو روزی بھی دیتا ہے، پھر یہ کیسی دعا ہے کہ زندہ رہیں؟ اللہ نے تو ان کو زندگی دوامی عطا فرما دی ہے نا۔ اور محدث کبیر آگے ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث کو بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے ہر نبی زندہ ہیں اور روزی بھی پاتے ہیں۔ اب ان کے بارے میں کہا جائے زندہ رہیں جو ساری کائنات کو زندگی بانٹ رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ زندہ رکھے، اس لیے محدث کبیر دامت اللہ علینا لوگوں کی اصلاح فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ تاجدار ختم نبوت کے جواب میں جو اس کا جوابی جملہ ہے وہ یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات اس کو بغور سنیں کہ کوئی نعرہ لگائے تاجدار ختم نبوت تو اس کے جواب میں آپ کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جوابی نعرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرماتے ہیں میرے آقا آخری نبی ہیں، اور اگر حضور آخری نبی نہ ہوتے تو قیامت تو اس کائنات کا اول آخر بھی نہ ہوتا۔ کیونکہ سرکار کے صدقے ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا۔ لولا کلمہ خلقت الافلاق والارضین، کہ لوگوں اگر آمنہ کے لال احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس آسمان کو نہ بناتا، اس زمین کو نہ بناتا، محمد کو بنایا ہے تو محمد کے صدقے میں زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کہا تھا نا، کیا کہا اعلیٰ حضرت نے؟ زمین و زماں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور دوسرے مقام پر امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی اور
اور جان ہے تو جہان ہے. یہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ سرکار وجہ تخلیق کائنات ہے، کہ اللہ نے سرکار ہی کی وجہ سے اس کائنات کو بنایا. تو آپ حضرات خود اندازہ لگائیے کہ جس کے صدقے میں کائنات کو بنایا ہو اس کے لیے یہ کہنا کہ زندہ رہیں زندہ رہیں. الحمدللہ اہل سنت کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی بات مانتے ہیں. ہم اہل سنت والجماعت ہے نا، اور ہمارا اور آپ کا مزاج کیا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی باتیں مانتے ہیں، اور بڑا بھی اگر محدث کبیر جیسا ہو محدث کبیر کی ذات میں آپ کو بتاؤں، خود محدث کبیر فرماتے ہیں کہ اس وقت جتنے علماء کرام ہیں کوئی بھی ایسا نہیں فرماتے جو میرا شاگرد نہ ہو. کیوں؟ کیسے؟ فرماتے ہیں میرے جتنے شاگرد ہیں ان شاگردوں میں سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا کوئی شاگرد ہوگا. اس سلسلے سے اس نسبت اور اس چین کی وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں آ کر میں اس کا استاد جو ہوں وہ ہوتا ہوں. اسی لیے فرمایا کہ جتنے علماء اہل سنت کے سب میرے اسٹوڈنٹ. اندازہ لگائیے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بڑوں کا سایہ اور حضور محدث کبیر کو صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا فرمائے. تو یہ جو جواب میں نے آپ کو بتایا، آپ کو اس پر عمل کرنا ہے. محدث کبیر کی بات کو آپ لوگوں کو ماننا ہے، اور تاجدار ختم نبوت کے جواب میں آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگانا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مسلک اعلی حضرت مذہب اہل سنت پر سختی سے عمل پیرا اور اسی مذہب پر رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی حضور محدث کبیر مدد اللہ العلی کا سایہ ہم سب کے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے. حضرت کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.